آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ڈی اے خان پولیس اور ख़ास طور پہ جو صدر سرکل کی پولیس ہے ان کی ایک اچھی کارروائی ہے، جس میں 8/10/2021 کو جمعۃ المبارک کا ببرکت دن تھا۔ اس دن ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہوا تھا۔ ایک گاؤں ہے لچھرا، تھانہ ڈیرہ ٹاؤن کا ایریا ہے، اس میں ایک بچہ تھا جس کا نام امیر حمزہ تھا۔ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ سفاک قاتل نے قتل کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کیس تھا، چونکہ یہ جو چائلڈ ابیوسز کے جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ ہم خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں، اور ان پہ جو ہمارے افسران ہیں، آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، ان کی خصوصی ہدایات کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ کیس تھا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور اس واقعہ کے بعد ہم نے دن رات ایک کر کے اس میں جو اصل ملزم تھا، جس کا نام آفرین ایلیس فینا شاہ سن آف لیاقت حسین، ریزیڈنٹ آف بستی درخانہ والی، تو اس کیس کے اندر ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا، اور جو ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے الحمدللہ، اور اس نے کنفیس بھی کر لیا ہے اپنا کرائم۔ تو اس کیس میں جتنی بھی ہمارے پاس شہادتیں ہیں، اور مزید بھی ہم اس کیس کے اندر شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس جو ملزم ہے، جو ہمارے ساتھ جس کو ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو جتنی بھی شہادتیں ہیں اس کیس کے اندر ہم اکٹھی کر رہے ہیں اور کورٹ میں پیش کریں گے، تاکہ جو سفاک قاتل ہے وہ سزا سے بچ نہ سکے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں جب اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں تو علاقے میں اور اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں، اس ایریا میں ایک خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کیس ہو تو اس کو فوراً سے پہلے ہم ٹریس آؤٹ کریں، اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کریں۔ اور جو پالیسی ہے ہمارے افسران کی، کوئی بھی کیس ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا کیس ہو، تو جو بھی جتنے بلائنڈ مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں یا جو بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ چوری ہے چاہے وہ ڈکیتی ہے، تو اس کے اندر ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد ٹریس کریں اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کریں۔ تو یہ جو کیس تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، امیر حمزہ نامی بچہ جو قتل ہوا تھا، یہ بھی بیسیکلی ایک بلائنڈ کیس تھا، بالکل اندھا کیس تھا، اور الحمدللہ ہم نے دن رات ایک کر کے ہماری پوری ٹیم نے، جناب ڈی پی او صاحب نے موقع پہ جا کر وزٹ بھی کیا تھا، اور ہمیں مناسب ہدایات دی تھیں اس کیس کے اندر کہ اس کے جو اصل ملزمان ہیں ان کو فوری طور پہ ٹریس کریں اور پھر ان کو اریسٹ کریں۔ تو انہوں نے میری نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دی، جو ایس ایچ او ٹاؤن صاحب تھے، جو انچارج انویسٹیگیشن ہے تھانہ ڈیرہ ٹاؤن کے، اعلیٰ وصیہ خان، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم نے دن رات ایک کر کے اس کیس کو ٹریس کر لیا ہے، اور جو اصل ملزم ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ چونکہ یہ بچہ اسکول سے واپس آ رہا تھا، تو وہ جو ملزم ہے وہ آئس ایڈکٹ ہے، آئس کا نشہ کرتا ہے۔ تو جب ہم نے علاقے میں جتنے بھی کریمنل لوگ تھے، جتنے بھی سسپیکٹ تھے، ہم نے تمام کو انٹروگیٹ کیا، اور جو ہے اس کیس کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی اس پہ ہم نے کام کیا۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد جو اصل ملزم ہے، بدوران انٹروگیشن اس نے ہمیں ساری جس طرح اس نے یہ واقعہ کیا ہے اس کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ انٹروگیشن کے اندر اس نے انکشاف کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس موقع کی نشاندہی بھی کرا دی ہے جہاں پہ اس نے بچے کو قتل کیا تھا، اور جہاں پہ بچے کے جو چپل تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اس جگہ کے اوپر بھی ہمیں لے کر گیا ہے، اور ہم نے نشاندہی موقع بھی اس سے کرا لی ہے۔ اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور خوش قسمتی سے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خوش قسمتی سے اس نے ایک اپنے دوست سمجھیں یا اس کا جو رازدار تھا، اس نے اس کو بتایا تھا کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، گنوں کی فصل کے اندر میں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، قتل کیا اس کو۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی اپنے ذرائع سے، تو ہم نے اس کو ٹچ کیا جس بندے کے سامنے اس نے یہ کنفیس کیا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو پھر میں نے اس بندے کو ٹچ کیا، اس کا نام سعید ہے۔ اس کی جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، جو اس نے بھی کنفیس کیا ہے کہ بالکل اس نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ جو امیر حمزہ نامی بچہ تھا، جمعے والے دن 8 تاریخ کو اس نے ٹائم شائم بھی سارا کچھ اس کو بتا دیا تھا کہ یہ میں نے کیا تھا۔
پھر سعید کو ہم نے کورٹ کے اندر پیش کیا اور کورٹ میں بھی اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. جو امیر حمزہ نامی بچے کا جو قاتل ہے، جو اس نے اس کے سامنے بتایا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو اس کو ہم نے کورٹ میں پیش کیا ہے اور اس نے جج صاحب کے سامنے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس قاتل نے بالکل میرے سامنے یہ کنفیس کیا تھا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے. تو اس میں جو موقع کے اوپر جتنے نقوش تھے، نقوش پا جو اس کا پاؤں وغیرہ تھا، کیونکہ وہاں پہ فصل جو تھی گنا کی، وہاں پہ پانی لگا ہوا تھا، تو وہ بالکل ویزیبل تھے، وہ بھی ہم نے اٹھائے ہیں اور اس کے ساتھ میچنگ بھی ہو گئی ہے. تو جتنی بھی شرطیں ہیں ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں اور کورٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے. اور ایز ویل ایز جو ہمارا تھانہ صدر ہے، اس میں ہم نے 2 کیسز کے جو ہمارے پی او سے 302 کے مفرور تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اور ایک مفرور تھانہ صدر یارے کا تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، وہ بھی 302 کے اندر تھا. یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تھانہ صدر میں ایک واردات ہوئی تھی 10/10/2021 کو، آج سے 10 دن پہلے. ایک یوسف نامی ملزم جس نے اپنے دوست عامر نامی لڑکے کو قتل کیا تھا، اور جب اس کو قتل کر لیا تو اس کی جو بائک تھی اور اس کا موبائل اپنے ساتھ لے گیا تھا. تو الحمدللہ وہ ملزم بھی ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، اور اس کی جو بائک تھی عامر نامی جو مقتول تھا اس کا دوست، وہ بائک بھی ہم نے ریکور کر لی ہے. جو یوسف ہے اس کو اریسٹ کر لیا، اس سے آلۂ قتل بھی برآمد کیا ہے، اور عامر کا جو موبائل تھا وہ بھی ہم نے برآمد کیا. تو الحمدللہ یہ ہمارے صدر کی ایک اچھی، صدر سرکل کی اچھی کارروائی ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا. تو پولیس کا مقصد اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے وہ عوام کی جان مال کی حفاظت ہے، اور ہم اپنی ڈیوٹی سے اچھی طرح اویئر ہیں، اور انشاءاللہ جو عوام کی جان مال کی حفاظت ہے وہ ہمارا فرض ہے، اس کو انشاءاللہ ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا. آپ اگر ہمارا ریکارڈ چیک کریں، جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ چوری کی ہیں چاہے وہ ڈکیتی کی ہیں، تو الحمدللہ وہ ہم نے ٹریس آؤٹ کی ہیں. جو اگر ان کے کمپلینٹ ہیں آپ ان سے ملیں، آپ ان سے بات کریں، تو اس پہ کافی ہم نے ورک کیا ہے. اور اتنا آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو جب سے مائیگریٹڈ لوگ آئے ہیں، تو جب اس طرح کا کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن وہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں جو میرے نالج میں ہیں، جو میرے سرکل کے اندر ہیں، تو وہ تقریباً ہم نے ٹریس کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان میں ریکوری بھی کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی یہ ایک اور بات ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، یا اس طرح کا کوئی کرائم ہو جاتا ہے، کوئی بلائنڈ مرڈر ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کیس کو میں پرسنلی دیکھتا ہوں، اور میں پرسنلی اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. جو مشکوک لوگ ہیں ان کو خود میں لے کر آتا ہوں اور خود ان کو میں انٹروگیٹ کرتا ہوں. تو الحمدللہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں اپنی جو ہماری کارروائیاں ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں تو وہ تقریباً ٹریسڈ آؤٹ ہیں، اور جو ملزمان ہیں وہ اریسٹڈ ہیں، اور ان کو ہم نے کورٹ میں پیش بھی کیا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر بھی ہیں. تو مزید بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی وارداتیں رونما نہ ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بات یہی کی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر جتنی بھی ایویڈنسز ہیں، جتنی بھی شرطیں ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں. یہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سعید نامی بندہ، ابھی ایک پرائیویٹ بندہ ہے، اس کو میں نے کنونس کیا، اور کنونس کر کے اس کو میں کورٹ کے اندر لے گیا، اور اس کو میں نے بتایا کہ آپ کو ہم تحفظ دیں گے، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ جو حق ہے، جو حقیقت ہے، جو ایک سچ ہے، وہ آپ معاشرے میں بھی بتائیں، آپ کورٹ کے اندر بھی بتائیں، اب سب لوگوں کو بتائیں، اور ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے. اور اس نے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کیس میں جتنی بھی شرطیں ہیں وہ ہم اکٹھی کر رہے ہیں. باقی جہاں تک ناقص تفتیش کی بات ہے، تو اس کے یہ تفتیش کی باتیں ہیں. ابھی میں آپ کو یہاں پہ اس کو کلیریفائی کیا کروں کہ جب ایک کمپلینٹ رپورٹ ہی غلط کرتا ہے، اگر کہیں پہ مرڈر ہو جاتا ہے، مرڈر ایک بندہ کرتا ہے، اس کے اوپر 4 بندوں پہ دعوے داری ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں 4 بندوں کو ہم کس طرح کور کریں گے؟ ہم تو جو سچ ہوگا وہی لکھیں گے نا. تو لوگوں کو بھی چاہیے، معاشرے کو چاہیے، سوسائٹی کو چاہیے کہ سچ بولیں. جو ایک اگر کہیں پہ کرائم ہو جاتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی وقوع ہو جاتا ہے، تو مہربانی کریں پولیس کو جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں، جو حقیقت ہے وہ بتائیں، تاکہ پولیس جو ہے وہ اس سے اویئر ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ کیس ہوا کس طرح ہے. تو پولیس کو اپنی تفتیش کرتی ہے،
لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اندر اور مرڈر ہوتا ہے ڈی خان کے اندر، جب اس کے اوپر دعوے داری ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب اریسٹ ہوگا تو وہ بری ہوگا نا. تو اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں وہ اس لیے جو ملزمان ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں، اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے، آپ لوگ وکٹم ہیں تو مہربانی کریں جو حقیقت ہے وہ بیان کریں تاکہ کیس مضبوط ہو. آئی جی صاحب نے چارج سنبھال لیا تو انہوں نے ایک ٹیم نیٹ نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیم جو کہ منشیات کے خاتمے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ڈی خان کے اندر. اور جہاں تک منشیات کا تعلق ہے، بکنے کا تعلق ہے، پینے کا تعلق ہے، تو پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے. جتنی مین پاور پولیس کے پاس ہے، جتنا پولیس سے ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے پولیس اپنے جو اس کے پاس ریسورسز ہیں وہ یوٹیلائز کر رہی ہے. ابھی معاشرے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. جو اس طرح کے کریمنل لوگ ہیں ان کے گلیوں میں، ان کے محلوں میں کم سے کم اگر وہ پولیس کو اطلاع نہیں دے سکتے تو اس کے گھر جا کر اس کو گلہ تو دے سکتے ہیں کہ یار آپ ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلی کے اندر آپ اس طرح کی منشیات فروشی کر رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تو کر دیں. اگر وہ اس کو پکڑوا نہیں سکتے، پولیس کو بتا نہیں سکتے، تو میرا نہیں خیال کہ جب تک جو ہے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب معاشرہ اس میں کردار ادا نہیں کرے گا تو یہ چیزیں بڑا ٹائم لیں گی. تو اگر معاشرہ ہمارا سارا ٹھیک ہو جائے اور جو ہے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، جتنی سوشل جتنے بھی کرائمز ہیں یا جتنے کریمنل لوگ ہیں سوشل، ان کے خلاف ایکا کر لیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کر لیں، تو میرے خیال میں یہ چیزیں رک جائیں گی. اور جو پولیس کے جو ریسورسز ہیں وہ پولیس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جتنے بھی سوشل کریمنل ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں، جو عوام کی جان ہے، مال ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اکارڈنگ ٹو ایکیوزڈ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسکول سے واپس آ رہا تھا، اور واقعی وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا. تو میں اس کو غلط زیادتی کی گھر سے اندر لے کر گیا گنوں کے اندر، تو وہ میرے ساتھ جو ہے رجسٹ کر رہا تھا. جب اس نے رجسٹ کیا، اس نے چیخا چلایا، تو پھر میں ڈر گیا. میں نے کہا جو باہر کے لوگ ہیں، ساتھ بٹھے والے تھے، کام کر رہے تھے، ساتھ ہی بٹھا تھا، تو پھر میں نے کہا اگر وہ آ گیا تو مجھے پکڑ لیں گے. پھر میں نے اس کو وہاں پہ مار دیا.